شریف لوگوں کی 7 نفسیاتی غلطیاں۔ محترم ناظرین و سامعین، شریف ہونا کوئی گناہ نہیں، شریف ہونا کوئی برائی نہیں، یہ تو انسان کی وہ فطرت ہے جو دل کو نرم اور رویے کو مہذب بنا دیتی ہے۔ مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ جب یہی شرافت شعور کے بغیر زندگی میں چلنے لگتی ہے تو پھر وقت آہستہ آہستہ اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ شریف ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے ارادوں میں سچے اور اپنے برتاؤ میں نرم ہوتے ہیں، لیکن زندگی ہر بار نرمی کے مطابق نہیں چلتی۔ بعض اوقات حالات ایسے رخ اختیار کر لیتی ہیں جہاں انسان کو اپنی ہی سادگی کے آئینے میں نئے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ سوالات جو سیدھے جواب نہیں دیتے بلکہ انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اگر 7 نفسیاتی غلطیاں کسی شریف انسان میں جگہ بنا لیں تو پھر وہ انسان صرف شریف کے خانے میں نہیں رہتا بلکہ وہ ایک ایسے سفر میں داخل ہو جاتا ہے جہاں تجربات اس کی سوچ کو بدلنے لگتے ہیں۔ پھر وقت اسے وہ سبق دیتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، ایسے سبق جو کتابوں میں نہیں ملتے بلکہ زندگی کی سخت حقیقتوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ موڑ ہوتا ہے جہاں انسان اپنی شرافت کو نئے زاویے سے سمجھنا شروع کرتا ہے۔ شریف انسان کی 7 نفسیاتی غلطیوں میں پہلی غلطی وہ خاموش پیاس ہوتی ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے۔ ایسا شریف انسان اپنی اصل زندگی نہیں جیتا بلکہ دوسروں کی نظروں میں بننے والی ایک تصویر کو سنوارتا رہتا ہے۔ وہ ہر لمحہ خود کو تولتا ہے کہ کہیں اس کے کسی عمل سے کسی کے دل میں اس کے خلاف کوئی خیال جنم نہ لے۔ اس خوف میں وہ اپنی اصل خواہشات کو دبا دیتا ہے، اپنے اصولوں کو موڑ دیتا ہے اور اپنی سہولت کو دوسروں کی خوشنودی پر قربان کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی ساری توانائی اس بات پر صرف ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگ اسے اچھا سمجھتے رہیں۔ مگر دنیا کا اصول بڑا بے رحم ہے۔ یہاں حد سے زیادہ نرمی کو خلوص نہیں بلکہ کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس کی نیت کو نہیں دیکھتے، وہ صرف اس کی لچک کو محسوس کرتے ہیں اور پھر اسی لچک کو اپنی آسانی بنا لیتے ہیں۔ یہ شریف انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی عزت بچا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی قدر کم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان خود اپنی حدود مٹا دیتا ہے نا تو دنیا بھی اس کے لیے کوئی حد قائم نہیں رکھتی، اور یوں وہ انجانے میں ایک ایسے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں وہ جتنا زیادہ اچھا بنتا ہے اتنا ہی زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ شریف انسان کی دوسری نفسیاتی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے درد کو الفاظ میں ڈھالنے کی بجائے اسے دل کے اندھیروں میں چھپا دیتا ہے، جیسے خاموش رہنا ہی اس کی مضبوطی ہو۔ اسے لگتا ہے کہ بولنا کمزوری ہے اور سہ جانا وقار، اس لیے وہ ہر چوٹ کو مسکراہٹ کے پردے میں چھپا کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ باہر سے وہ سنجیدہ، باوقار اور برداشت کرنے والا دکھائی دیتا ہے، مگر اندر ایک خاموش طوفان پل رہا ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ وقت کے ساتھ یہی خاموشی اس کے گرد ایک ایسا دائرہ بنا دیتی ہے جہاں لوگ اس کے درد کو محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جس تکلیف کی کوئی صدا نہ ہو وہ دوسروں کے لیے حقیقت نہیں رہتی۔ پھر لوگ اس کی حدوں کو آزمانا شروع کرتے ہیں، ایک قدم آگے، پھر ایک اور قدم، اور ہر بار اسے خاموش پا کر وہ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ حالات کو سنبھال رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ خود کو بے دفاع بنا رہا ہوتا ہے۔ اس کا سکوت آہستہ آہستہ ایک غیر اعلانیہ اجازت بن جاتا ہے کہ یہاں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی رد عمل نہیں آئے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے اندر جمع ہونے والا سب کچھ اسے اندر ہی اندر توڑنے لگتا ہے، کیونکہ جو درد زبان تک نہ آئے وہ دل کو خاموشی سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔
شریف انسان کی تیسری غلطی وہ کمزوری ہے جو بظاہر نرمی لگتی ہے مگر اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایسا شخص نہیں کہنے سے پہلے ہی خود کو مجرم محسوس کرنے لگتا ہے، جیسے اس کا انکار کسی دل کو توڑ دے گا یا کسی رشتے کو ختم کر دے گا۔ وہ اپنے دل کی آواز کو دبا کر دوسروں کی خواہشات کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ بار بار، ہر بار، وقت کے ساتھ یہ جھکاؤ عادت نہیں بلکہ پہچان بن جاتا ہے۔ لوگ اسے سمجھنے نہیں لگتے بلکہ اسے پڑھنے لگتے ہیں۔ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں مزاحمت نہیں ملے گی، یہاں ہر درخواست قبول ہوگی، چاہے اس کی قیمت کسی اور کے سکون کی شکل میں ہی کیوں نہ ادا ہو۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ خود بھی اس رویے کو نرمی اور شرافت کا نام دیتا رہتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنی حدوں کو خود مٹا رہا ہوتا ہے۔ اور جب حدیں ختم ہو جائیں تو پھر انسان کی اہمیت بھی دھندلا جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ہر ہاں دراصل ایک خاموش نقصان بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے حق میں نہیں کہنا چھوڑ دیتا ہے تو دنیا اس کے خلاف فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ سب کے لیے موجود ہوتا ہے مگر اپنے لیے کہیں بھی نہیں ہوتا۔ شریف انسان کی چوتھی غلطی وہ دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے، اور اتنی مہارت سے دیتا ہے کہ اسے سچ لگنے لگتا ہے کہ وہ اپنی ہر محرومی کو ایک خوبصورت جملے میں لپیٹ دیتا ہے کہ میں رشتہ بچا رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنے وجود کو آہستہ آہستہ کم کر رہا ہوتا ہے۔ ہر بار جب اس کے سامنے اپنی خوشی اور دوسرے کی خواہش آتی ہے وہ بلا جھجک خود کو پیچھے کر دیتا ہے۔ شروع میں یہ عمل اسے بڑا اور وسیع دل دکھاتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی عمل اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ پھر لوگ اس کی قربانی کو قدر کی نگاہ سے نہیں بلکہ ایک معمول سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ یہ محسوس نہیں کر پاتا کہ اس کی خاموش قربانیاں کسی کو بدل نہیں رہی بلکہ دوسروں کو اس کا عادی بنا رہی ہے۔ وہ جتنا زیادہ دیتا ہے اتنا ہی کم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ایک طرف سے مسلسل جھکاؤ ہو وہاں توازن کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ اس کی اپنی خواہشات، اس کی اپنی آواز، اس کی اپنی خوشی سب پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ وہ دوسروں کی زندگی سنوارتے سنوارتے اپنی زندگی کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خود سے یہ سوال نہیں کر پاتا کہ آخر اس کا اپنا حصہ کہاں گیا، کیونکہ اس نے ہر حق کو قربانی کا نام دے کر خود ہی مٹا دیا ہوتا ہے۔ شریف انسان کی پانچویں نفسیاتی غلطی وہ اپنی پہچان خود تراشنے کی بجائے دوسروں کے لفظوں میں تلاش کرنے لگتا ہے۔ کوئی جملہ، کوئی تاثر، کوئی ہلکی سی تنقید اس کے اندر ایسی گہرائی تک اتر جاتی ہے کہ وہ اسے سچ مان بیٹھتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے وجود کا پیمانہ خود نہیں رہتا بلکہ دوسروں کی نظر اس کا معیار بن جاتی ہے۔ وہ ہر رائے کو سنجیدگی سے نہیں بلکہ سنبھال کر دل میں رکھ لیتا ہے، جیسے ہر لفظ اس کی اصل کی تصدیق کر رہا ہو۔ اگر تعریف ملے تو وہ خود کو قابل سمجھتا ہے، اگر تنقید ہو جائے تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس کشمکش میں وہ اپنی حقیقت کھو دیتا ہے، کیونکہ اس کا آئینہ اب اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ پھر وہ خود کو ڈھالنے لگتا ہے، ہر مزاج کے مطابق، ہر شخص کی پسند کے مطابق، تاکہ کہیں بھی رد نہ کیا جائے۔ مگر یہی مسلسل بدلاؤ اسے بے شکل کر دیتا ہے۔ وہ سب کو خوش کرنے کی کوشش میں خود سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخر کار ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ وہ اصل میں ہے کون، کیونکہ وہ ہر ایک کی نظر میں جگہ بنانے کی کوشش میں اپنی ہی نظر سے گر چکا ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنی نظر میں کم ہو جائے تو دنیا کی کوئی رائے اسے مکمل نہیں کر سکتی۔ شریف انسان کی چھٹی نفسیاتی غلطی وہ حقیقت کی تیز دھار کو قبول کرنے کی بجائے اسے نرم تعویلوں میں لپیٹ کر اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر ایسا عمل جو اسے تکلیف دیتا ہے وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نرم جواز تراش لیتا ہے، جیسے ہر زخم کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی مجبوری ضرور ہو۔
اس کی نظر میں کوئی بھی شخص مکمل طور پر غلط نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسروں کے رویے کو سمجھنے کی بجائے ان کے لیے بہانے تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر رویہ صرف نیت سے نہیں بلکہ اثر سے بھی پہچانا جاتا ہے، اور جب اثر واضح ہو مگر اسے نظر انداز کر دے تو وہ حقیقت کو نہیں بلکہ اپنے احساس کو دھندلا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عادت اسے وقتی طور پر نرم دل اور سمجھدار ضرور بناتی ہے، مگر اندر ہی اندر اسے کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ جو انسان ہر وار کو غلط فہمی سمجھ لے وہ خود کو بچانے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ لوگ اس کی اس نرمی کو سمجھداری نہیں بلکہ خاموش اجازت سمجھنے لگتے ہیں۔ یوں وہ بار بار انہی تجربات سے گزرتا ہے جنہیں وہ پہلے ہی معاف کر چکا ہوتا ہے، اور ہر بار وہی نتیجہ سامنے آتا ہے، مگر وہ اس نتیجے کو بدلنے کی بجائے اس کے لیے ایک نئی کہانی گھڑ لیتا ہے جو اسے وقتی سکون تو دیتی ہے مگر حقیقت سے اور زیادہ دور لے جاتی ہے۔ شریف انسان کی ساتویں نفسیاتی غلطی، یہ وہ اندرونی زوال ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے پورے وجود کو بدل دیتا ہے، بغیر شور کے، بغیر اعلان کے۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو کم تر درجے پر رکھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے اس کی موجودگی کسی بڑے نظام میں محض ایک اضافی سا حصہ ہو جس کی زیادہ اہمیت ہی نہ ہو۔ اس کے ذہن میں اپنی حیثیت ایک دھندلی سی لکیر بن جاتی ہے جو وقت کے ساتھ مزید مدھم ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنی بات کو کم وزن، اپنی رائے کو کم اہم اور اپنی موجودگی کو کم ضروری سمجھنے لگتا ہے۔ یہی سوچ اس کے اندر ایک ایسا خلا پیدا کرتی ہے جہاں خود اعتمادی آہستہ آہستہ دم توڑنے لگتی ہے۔ پھر اس کا رویہ بھی اسی احساس کا عکس بن جاتا ہے۔ وہ خود کو پیچھے رکھنے لگتا ہے، اپنی بات کو کمزور الفاظ میں پیش کرتا ہے اور اپنی جگہ بنانے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کی یہ اندرونی کیفیت باہر کی دنیا کو بھی واضح اشارہ دیتی ہے کہ یہاں کسی مضبوط موقف کی توقع نہ رکھی جائے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک شروع کر دیتی ہے جیسا وہ خود اپنے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ جب انسان خود اپنی قدر کم کر دے تو لوگ اس کی اصل قیمت نہیں پوچھتے، وہ صرف اس کی کمزوری کے مطابق رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، شریف ہونا بذات خود نہ کوئی کمزوری ہے نہ ہی کوئی جرم، بلکہ یہ انسانی کردار کی وہ نرمی ہے جو معاشرے کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ مگر مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں شرافت ایک شعوری رویہ نہ رہے، ایک غیر شعوری بوجھ بن جائے۔ ایسے لوگ جو دل کے صاف ہوتے ہیں اکثر دنیا کی چالاکیوں کو بھی اپنی سادگی کے پیمانے پر تولنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص ان کی طرح سوچے گا، ہر دل ان کی طرح نرم ہوگا، ہر نیت ان کی طرح بے داغ ہوگی، مگر یہی مفروضہ انہیں آہستہ آہستہ ایک ایسے تجربے کی طرف لے جاتا ہے جہاں حقیقت ان کے تصور سے بالکل مختلف نکلتی ہے۔ دنیا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں نیتیں برابر نہیں ہوتی، اور یہی وہ پہلا ٹکراؤ ہے جو شریف انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ شرافت جب شعور کے ساتھ ہو تو وقار بن جاتی ہے، مگر جب یہی شرافت اندھی ہو جائے تو وہ انسان کو غیر محسوس طور پر کمزور بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگ اکثر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر قربانی رشتے کو مضبوط کرتی ہے، ہر خاموشی حالات کو بہتر کرتی ہے، اور ہر جھکاؤ محبت کو بچاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ تمام رویے ایک ایسا پیٹرن بناتی ہیں جہاں ایک فریق مسلسل دیتا ہے اور دوسرا فریق مسلسل لیتا ہے، اور جب لینے کی عادت گہری ہو جائے تو پھر شکریہ ادا کرنا بھی ایک رسمی جملہ بن جاتا ہے، احساس نہیں رہتا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شریف انسان کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اس کی نرمی کو سمجھا نہیں گیا بلکہ استعمال کیا گیا ہے۔ اصل مسئلہ شرافت نہیں، اصل مسئلہ وہ غیر متوازن سوچ ہے جو شرافت کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ انسان جب ہر بار اپنے حق کو پسے پشت ڈال دیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ یہ یقین بھی کھو دیتا ہے کہ اس کا کوئی حق ہے۔ پھر وہ ہر رشتے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اپنی ہی جگہ کم کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ ہر بار یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہے
کہ شاید وقت خود سب کچھ درست کر دے گا، مگر وقت کسی کے جذبات کو نہیں دیکھتا، وہ صرف عمل کے نتائج کو آگے بڑھاتا ہے، اور عمل جب مسلسل ایک ہی طرف جھکاؤ میں ہو تو توازن ٹوٹ جاتا ہے۔ شریف انسان کی ایک بڑی اندرونی غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر رویے کو اپنی نیت کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ اگر وہ کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو وہ فرض کر لیتا ہے کہ سامنے والا بھی اسی جذبے کے ساتھ جواب دے گا، مگر انسانی رویے ہمیشہ جذباتی شفافیت کے پابند نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ احساس سے نہیں بلکہ فائدے سے چلتے ہیں، اور کچھ لوگ نرمی کو طاقت نہیں بلکہ سہولت سمجھ لیتے ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جو وقت کے ساتھ واضح ہوتا ہے، اور جب واضح ہوتا ہے تو اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی سفر میں شریف انسان ایک اور خاموش تبدیلی سے گزرتا ہے۔ وہ اپنی حدود کو نرم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں یہ نرمی محبت لگتی ہے، پھر عادت بن جاتی ہے، اور آخر میں یہی عادت اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ وہ ہر بار اپنے دل کو یہ کہہ کر قائل کرتا ہے کہ چھوڑو کوئی بات نہیں، مگر یہی جملہ اس کی اندرونی دیواروں کو کمزور کرتا جاتا ہے۔ جہاں دیواریں نہیں ہوتی وہاں لوگ اجازت کے بغیر بھی داخل ہو جاتے ہیں، اور یہی انسانی نفسیات کا سب سے خاموش اصول ہے۔ شرافت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ شریف انسان اکثر کانفلکٹ سے بچنے کے لیے حقیقت سے آنکھیں چرانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ آگے وہ بات کو نہ بڑھائے تو مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا، مگر بہت سے مسائل خاموشی سے ختم نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جو چیز واضح نہ کی جائے وہ دوسروں کے لیے غیر واضح نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنی مرضی کا مطلب اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شریف انسان اپنی ہی نرمی کے نتائج کو سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ ایک سست رفتار تبدیلی ہے جو احساس کے بغیر انسان کے اندر جگہ بناتی ہے۔ وہ ہر بار تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے، تھوڑا سا اور سمجھوتا کرتا ہے، تھوڑا سا اور برداشت کرتا ہے، اور پھر ایک دن وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ خود کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ مضبوط ہے یا صرف عادی ہو چکا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، جب انسان اپنی شرافت کے سفر میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی ہی حدوں سے غیر مطمئن ہونے لگتا ہے تو وہاں سے اصل نفسیاتی امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں شریف انسان پہلی بار یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی خاموشی نے حالات کو سنوارنے کی بجائے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے جس میں اس کی اپنی حیثیت دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے اس نے سب کچھ آسان کیا وہی لوگ اس کے لیے سب کچھ مشکل کیوں بنا رہے ہیں۔ یہاں ایک تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دنیا جذبات سے نہیں چلتی بلکہ توازن سے چلتی ہے۔ جب ایک طرف مسلسل برداشت ہو اور دوسری طرف مسلسل فائدہ تو تعلق محبت نہیں رہتا بلکہ ایک عادت بن جاتا ہے، اور عادت کبھی احساس ذمہ داری پیدا نہیں کرتی، وہ صرف توقعات کو بڑھاتی ہے۔ شریف انسان کی بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ توقع رکھتا ہے کہ اس کی نرمی خود بخود نرمی پیدا کرے گی، مگر اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ نرمی اگر واضح حدود کے بغیر ہو تو دوسروں کے لیے سہولت بن جاتی ہے، اور سہولت کبھی احترام پیدا نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ شخص اس مقام پر آ جاتا ہے جہاں اس کی بات کو سنجیدگی سے لینے کا رجحان کم ہو جاتا ہے۔ اس کی رائے کو فیصلے نہیں سمجھا جاتا، اس کے انکار کو بھی وقتی سمجھا جاتا ہے، اور اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ لیا جاتا ہے۔